ہمیں اماں جی اس وقت زہر لگا کرتے تھے جب وہ سردیوں میں ہمیں نہلایا کرتے تھے ٹھنڈے پانی کے ساتھ۔ لیکس، کیپری، رکسونا کس نے دیکھے تھے کھجور مار کا، ایک ہی صابن ہوا کرتا تھا، سب اسی سے کپڑے بھی دھلا کرتے تھے اور اسی سے نہایا بھی جاتا تھا۔ آنکھوں میں صابن کانٹے کی طرح چبھا کرتا تھا اور کان اماں کی ڈانٹ سے لال ہو جاتے تھے۔ ہماری ذرا سی شرارت پر اماں کا آگ بگولا ہو جانا آج بھی یاد آتا ہے، اور کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھا لینا، اف خدایا، جسے ہم ڈمنی کہتے تھے۔ لیکن مارا کبھی نہیں تھا امی جی نے۔ کبھی عین وقت پر دادی جان بچا لیتے تھے، کبھی ابا جان بچا لیتے تھے، تو کبھی ہم ہی گاؤں کی سڑکوں میں بھاگ جاتے تھے۔ وہ گاؤں کی رونقیں، فصلوں کے بیچ ہمارا ڈیرا تھا۔ ڈیرے سے ڈنڈی پکڑ کر گاؤں جانا اماں کا سب سے بڑا شاپنگ ٹور ہوا کرتا تھا، اور اس ٹور سے محروم رہ جانا ہماری بدقسمتی ہوتی تھی۔ اگر کبھی اماں اکیلے گاؤں چلے جاتے تو واپسی پر ہمارے لیے مرونڈے لے کر آتے اور ہمیں بڑے ہی پیار سے مناتے۔ ہم پہلے تو ننھے ہاتھوں سے اماں جی کو مارتے، ان کا دوپٹہ کھینچتے، پھر ان کی گود میں سر رکھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی اماں گاؤں ساتھ لے جاتے تو ہم اچھلتے کودتے خوشی خوشی ان کے پیچھے پیچھے بھاگا کرتے تھے۔ شام گئے جب ہم گاؤں سے واپسی ہوتی، بہت روتے، ہمیں گاؤں اچھا لگتا تھا، ماں ہم گاؤں میں کب رہیں گے؟ میرے سوال پر اماں وہی گھسا پٹا جواب دیتیں، بیٹا جب تو بڑا ہو جائے گا، نوکری کرے گا، بہت سے پیسے آئیں گے، تیری شادی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہم ماں بیٹا باتیں کرتے کرتے تاریخی ڈیرے پر آ پہنچے۔ مجھے یاد ہے گاؤں میں بابا مظفر کے ہاں شادی کا جشن تھا۔ وہاں جلنے بجھنے والی بتیاں بھی لگی ہوئی تھیں اور پٹاخے بھی پھوٹ رہے تھے۔ میں نے اماں جی سے بہت کہا رات ادھر ہی رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ جب میں ماں جی کے پیچھے روتا روتا گاؤں سے واپس آ رہا تھا تو نیت میں فطور آ گیا۔ واپس گاؤں لوٹ گیا۔ شام کا وقت تھا۔ ماں کو بہت دیر بعد میری گمشدگی کا اندازہ ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں کھیتوں میں آوازیں لگاتے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، لالٹن لگا کر جھانکتے۔ رات گئے جب میں شادی والے گھر سے بازیاب ہوا تو وہ شیرنی کی طرح مجھ پر حملہ آور ہوئیں۔ اس رات اگر گاؤں کی عورتیں مجھے نہ بچاتیں تو یقین کریں اماں جی ہو سکتا ہے میری جان ہی لے لیتیں۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، میں رونے لگ گیا اور امی جی نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے بتایا میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ امی جی نے بڑے بھائی کو پیسے دیے اور وہ دکان پر 7 اپ کی بوتل لینے کے لیے چلے گئے۔ بڑے بھائی دکان سے بوتل لے کر آئے اور میں نے بڑے آرام سے اچھے سے بوتل پی۔ پھر امی جی نے پوچھا اب پیٹ درد ختم ہوا؟ میں نے بتایا وہ تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب بھائی بوتل لے کر آ گئے تھے۔ میری یہ بات سن کر امی جی بہت مسکرائے۔ ایک دفعہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور میری امی جی کو میری بہت فکر تھی اور مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ امی جی نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت یاب کیا۔ امی جی کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوکری بھی دی اور ہم نے گاؤں میں اچھا گھر بھی بنا لیا اور میں بڑا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ امی جی تھوڑا بیمار رہتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میری امی جی کو لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت والی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔